لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله. ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج کی گفتگو کا عنوان قرآن مجید کا 18واں پارہ ہے. اس پارے میں 3 حصے ہیں. سب سے پہلے سورہ مؤمنون، مکمل سورہ جس میں 118 آیتیں ہیں. اس کے بعد سورہ نور کا آغاز ہوتا ہے، مکمل سورہ یہ بھی ہے جس میں 64 آیتیں ہیں. اس کے بعد سورہ فرقان اسی پارے میں ہے جس کی ابتدائی 20 آیتیں ہیں، اس 18ویں پارے میں ذکر ہوئی ہیں. سب سے پہلے سورہ مومنون کہ جس کے نام سے ہی واضح ہے کہ اس سورہ میں کامیابی کے راستے اور پھر جو اس راستے کو طے کریں گے یعنی مومنین حضرات، ان کے بارے میں گفتگو ہوئی ہے. خداوند عالم نے اس سورہ کی ابتدائی آیات میں اہل ایمان کی 7 صفتوں کو ذکر کیا ہے، جس میں سب سے پہلے مومن کی صفت یہ بتائی ہے کہ وہ نماز میں خشوع سے کام لیتے ہیں. الذین هم فی صلاتهم خاشعون، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں گڑ گڑانے والے ہیں. اس کے بعد مومنین کے اوصاف میں پہلی صفت خشوع کے بعد دوسری صفت کا آغاز ہوتا ہے. البتہ یہ خشوع جو ان کے اندر پیدا ہوتا ہے خاشعون خشوع سے ہے، جس کے معنی جسمانی اور ذہنی اجزا و انکساری ہے. یہ لفظ اس حالت کو بیان کرتا ہے کہ جو ایک بزرگ اور برتر ذات کی موجودگی میں کسی انسان میں پیدا ہوتی ہے اور اس کے اعضاء و جوارح سے اس کے آثار ظاہر ہوتے ہیں. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اس آیت کے ذیل میں کہ اذا كنت دخلت في الصلاة فعليك بالتخشع والاقبال على صلاتك فإن الله عز وجل يقول الذين هم في صلاتهم خاشعون. جب تم نماز کو شروع کرو تو اپنی نماز میں خشوع پیدا کرو اور حضور قلب کے ساتھ توجہ کے ساتھ نماز پڑھو. کیوں؟ اس لیے خداوند عالم فرماتا الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں گڑ گڑانے والے ہیں. مومن کی دوسری صفت یہ ہے کہ وہ لغو سے بیہودہ باتوں سے اجتناب کرتے ہیں. والذین هم عن اللغو معرضون، اور لغو باتوں سے اعراض کرنے والے ہیں. علی بن ابراہیم قمی نے اپنی کتاب میں تفسیر میں کلم لغو کے ذیل میں لکھا ہے کہ لغو سے مراد الغنا والملاہی ہے، یعنی مومنین کرام گانا اور لہو و لعب کی محفلوں سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں. مومنین کی تیسری صفت یہ ہے کہ والذین هم للزکاۃ فاعلون، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. چوتھی صفت والذین هم لفروجہم حافظون، عفت و پاک دامنی کا خیال رکھتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. پانچویں صفت والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، امانت کو اس کے اہل تک، جس کی امانت اس تک پہنچا دیتے ہیں. چھٹی صفت وعہدہم راعون، اگر کسی سے وعدہ کرتے ہیں تو اس کو پورا کرتے ہیں، اپنے وعدوں کا لحاظ رکھنے والے ہیں. مومنین کی آخری صفت والذین هم علی صلاتہم یحافظون، مومنین اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی نمازوں کی پابندی کرنے والے ہیں. علی بن ابراہیم قمی نے نماز کی محافظت اور پابندی کرنے کے سلسلے میں تحریر فرمایا ہے کہ علی اوقاتها و حدودها، یعنی نماز کے اوقات، اس کے آداب اور شرائط کی رعایت کرتے ہوئے بجا لاتے ہیں. آپ نے ملاحظہ فرمایا ان آیات میں، آیت نمبر 1 سے لے کے 10 تک، کہ مومنین کی پہلی صفت بھی نماز کے بارے میں تھی، آخری صفت بھی نماز کی حفاظت کے سلسلے میں، جس سے ایمان کے کنارے نماز کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ 2 صفت تمام صفتوں میں، تمام 7 صفتیں جو ذکر ہوئی ہیں، مومنین کی سب سے عظیم صفت بتائی گئی ہے. اس کے بعد ان آیت کریمہ نے یہ صاف واضح کر دیا کہ مسلمان اور مومن ہونے کے لیے عقیدہ کافی ہے، لیکن کامیابی اور نجات حاصل کرنے کے لیے
مختلف قسم کی ذمہ داریوں کا ادا کرنا ضروری ہے، اور وہ ذمہ داریاں یہ ہیں کہ خدا کی بارگاہ میں خضوع و خشوع ہو، بندوں کے لیے مال زکوٰۃ ادا کیا جائے، اخلاقی اعتبار سے لغویات سے پرہیز کیا جائے، عفت کے اعتبار سے ناجائز اور حرام جو چیزیں ہیں، ذریعے ہیں، اس سے شہوت کی تسکین کا سامان فراہم نہ کیا جائے، سماجی اور معاشرتی اعتبار سے معاملات میں امانات اور عہد کا وعدوں کا خیال رکھے انسان، بندگی کے استحکام کے لیے نماز کے اوقات کی پابندی کرنا چاہیے۔ ان شرائط کے بغیر نجات کا کوئی امکان نہیں ہے۔ بعض روایات میں وارد ہوا ہے کہ مولا کائنات نے ولادت کے بعد سب سے پہلے انہی آیات کی تلاوت کی تھی، سورہ مومنون کی ابتدائی آیات، اور پیغمبر اسلام نے سند دی تھی کہ یہ نجات تمہارے ہی ذریعے حاصل ہوئی ہے۔ گویا محبت اہل بیت انسان کو انہی ذمہ داریوں پر عمل کرنے کی دعوت دیتی ہے، اور یہی ذمہ داریاں ہیں کہ جو ایک انسان کو منزل نجات تک لے جاتی ہیں۔ آیت نمبر 12 سے 22 تک، ان آیات میں خداوند عالم اپنے علم، قدرت، خالقیت اور اپنی توحید کے ساتھ ان کی دلیلوں کو بھی بیان کر رہا ہے۔ ان میں سے ایک توحید کی علامت بارش ہے کہ جو آسمان سے نازل ہوتی ہے، اور وہی پھر ان سبزوں کو اگاتا ہے جن سے انسانی زندگی وابستہ ہے۔ توحید کی 3 علامتیں ان 3 آیتوں میں ذکر ہوئی ہیں: آسمانوں کی تخلیق، بارش اور غلہ جات، چوپائے اور ان کے منافع۔ آیت نمبر 18، وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ۔ ہم نے آسمان سے ایک مخصوص مقدار میں پانی نازل کیا ہے اور پھر اسے زمین میں ٹھہرا دیا ہے، جبکہ ہم اس کے واپس جلے جانے پر بھی قادر تھے۔ آیت نمبر 19، فَأَنشَأْنَا لَكُم بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَعَنَابٍ لَكُم فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ۔ پھر ہم نے اس پانی سے تمہارے لیے خرمے، کھجور اور انگور کے باغات پیدا کیے جن میں بہت زیادہ میوے پائے جاتے ہیں، اور تم انہی میں سے کچھ کھا بھی لیتے ہو۔ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سِينَاءَ تَنبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِّلْآكِلِينَ، اور وہ درخت بھی پیدا کیا ہے جو طور سینا میں پیدا ہوتا ہے، اس سے تیل بھی نکلتا ہے اور وہ کھانے والوں کے لیے سالن بھی ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 23 سے لے کے 51 تک کی آیات میں اہل ایمان کی نجات اور کفار کی تباہی اور بربادی کا ذکر ہے، اور اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کی داستان اور ان کی پیروی نہ کرنے والوں کی ہلاکت کا بھی ذکر ہوا ہے۔ آیت نمبر 52 سے 92 تک مشرکین کے تصورات اور عقائد کا جواب دیا گیا ہے۔ آج کے مشرکین کا بھی یہی نظریہ ہے، اور وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ اچھا انسان، بہترین انسان وہی ہے کہ جس کے پاس زیادہ سے زیادہ دنیا ہو، زیادہ سے زیادہ مال ہو، جائیداد ہو۔ اسی لیے وہ اپنے آپ کو اچھا انسان سمجھتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے آپ کو اقتصادی اور مالی اعتبار سے اچھا انسان فرض کرتے ہیں۔ ارشاد آیت نمبر 55 میں، أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ، کیا ان کا خیال ہے کہ ہم جو کچھ مال اور اولاد دے رہے ہیں، نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لَّا يَشْعُرُونَ، یہ جو ہے ان کی نیکیوں میں عجلت کی جا رہی ہے، ہرگز نہیں، انہیں تو حقیقت کا شعور بھی نہیں ہے۔ آیت نمبر 57 سے پھر 61 تک ایک حقیقی اور کامیابی انسان کے صفات کو بیان کر کے پروردگار نے مشرکین کے ان باطل خیالات اور تصورات پر ایک خط بطلان کھینچا ہے۔ قرآن کریم نے ایسے انسان کو سعادت مند اور کامیاب اور کار خیر کی طرف بڑھنے والا بتایا ہے کہ جس کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہو۔ تقریباً 5-6 صفات کا پروردگار عالم نے ایک کے بعد ایک ذکر کیا ہے۔ سب سے پہلی صفت وہ کامیابی کی، جس کے اندر کامیابی پائی جاتی ہے، اس کی یہ صفت ہے کہ ان الذین هم من خشیۃ ربہم مشفقون، بے شک جو لوگ خوف خدا سے اپنے آپ کو لرزاں رہتے ہیں اور اللہ کے خوف سے ان کے اندر لرزش پائی جاتی ہے، ڈرتے رہتے ہیں اس کے عذاب سے۔ دوسری صفت والذین هم بآیات ربہم یؤمنون، جو اپنے پروردگار کی نشانیوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ تیسری صفت والذین هم بربہم لا یشرکون، اور جو کسی کو بھی اپنے رب کا شریک نہیں بناتے۔ چوتھی صفت والذین یؤتون ما آتوا، اور جو لوگ بقدر امکان راہ خدا میں دیتے رہتے ہیں، جتنا ان کے اندر توان ہے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ پانچویں صفت وقلوبہم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون،
اور آیت نمبر 60 میں یہ ہے، اور جو لوگ جنہیں یہ خوف لگا رہتا ہے کہ پلٹ کر آخر اسی کی بارگاہ میں ہمیں جانا ہے۔ 5ویں صفت، ان تمام خصوصیات کو بیان کرنے کے بعد پھر پروردگار عالم فرماتے ہیں اولئک یسارعون فی الخیرات، آیت نمبر 61 میں، اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون، یہی وہ لوگ ہیں، یہی وہ افراد ہیں جو نیکیوں میں سبقت کرنے والے ہیں اور سب سے آگے نکل جانے والے ہیں۔ آیت 93 سے پھر 98 تک پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کے وظیفے کو کفار کے مقابلے میں پروردگار نے بیان کیا، اور اس بارے میں 2 بنیادی چیزوں کی وصیت کی ہے کہ دیکھو لوگوں کے شر سے اللہ سے پناہ طلب کرو، اور ان کی برائی کا جواب اچھائی سے دو، نیکیوں سے دو۔ آیت نمبر 96 میں ادفع باللتی ہے احسن السیئہ، اور آپ برائی کو اچھائی کے ذریعے دفع کیجیے، کیوں؟ ہم ان کی باتوں کو خوب جانتے ہیں۔ دوسری آیت وقل رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، اور کہیے کہ پروردگار میں شیطانوں کے وسوسوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اس کے بعد اس سورہ کے آخری حصے میں ایک عظیم آیت ہے 99 سے 117 تک کی آیات میں کفار کی سرنوشت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ آیت 99 اور 97 میں کہا جا رہا ہے کافرین کو جب موت آتی ہے تو اس وقت وہ فرشتے سے کہتے ہیں حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت آ گئی تو کہنے لگا پروردگار اب مجھے پھر دوبارہ دنیا میں پلٹا دے، کیوں؟ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انہا کلمۃ هو قائلها، شاید میں اب کوئی نیک عمل انجام دوں، ہرگز نہیں، یہ ایک بات ہے جو یہ کہہ رہا ہے۔ پھر اپنے کیے پر نادم ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، پشیمان، کیونکہ میں نے کافر خیال ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں کوئی اچھا کام نہیں کیا اور کوئی اپنی بات کے لیے نیک کام چھوڑ کر بھی نہیں آیا، لہٰذا پروردگار سے درخواست کرتا ہے کہ مجھے دنیا میں پلٹا دو تاکہ میں اپنے کیے پر نادم ہوں اور اپنے کیے ہوئے کا جبران کر سکوں، لیکن یہ ان کی آواز پوری نہیں ہوگی، کیونکہ ان کی آرزو حتماً مکمل نہیں کی جائے گی اور ان سے کہا جائے گا کہ اب پلٹنے کا امکان نہیں ہے، اگرچہ ان کی بات صرف ان کی زبان تک رہے گی، دل سے نہیں نکلے گی، انہا کلمۃ هو قائلها، یہ صرف کہنے کی بات ہے۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، وہ لوگ مرنے کے بعد سے عالم برزخ میں وارد ہو جائیں گے اور پھر قیامت تک وہیں رہیں گے۔ عالم برزخ آپ جانتے ہیں کہ ایک اہم چیز ہے جس کے بارے میں بہت سی روایات آئی ہیں کہ انسان مرنے کے بعد قیامت تک بعض روایتوں کی بنا پر وہیں پر اس کا مقام ہے، جس کے بارے میں بہت سی سخت روایتیں بھی موجود ہیں عالم برزخ کے بارے میں۔ یہ ایک روایت جو ہمارے اور آپ کے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے فرمائے کہ واللہ ما اخاف علیکم الا البرزخ فاذا صار الامر الینا فنحن اولی بکم، خدا کی قسم مجھے تمہارے بارے میں کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں ہے سوائے برزخ کے، برزخ کے علاوہ مجھے تمہارا کوئی ڈر نہیں ہے، لیکن جب ہمارا کام پڑے گا، مولا فرماتے ہیں جب ہمارا کام پڑے گا تو ہم تمہاری مشکل کو، پریشانیوں کو حل کریں گے، یعنی جب قیامت میں ہم کو شفاعت کی اجازت دی جائے گی تو ہم تم کو دوسروں پر مقدم کریں گے، دوسروں کو تم پر مقدم نہیں بلکہ تمہاری اولویت ہے، بلکہ پہلے ہم تمہاری شفاعت کریں گے۔ اس روایت سے واضح ہوتا ہے کہ برزخ میں یا تو شفاعت نہیں ہے یا اگر شفاعت ہے تو اس کا دائرہ قیامت سے بہت کم ہے۔ اس کے بعد سورہ مومنون کے اختتام کے بعد سورہ نور کا آغاز ہوتا ہے، یہ بھی ایک عظیم سورہ ہے۔ یہ سورہ، اس سورہ میں تقریباً 64 آیتیں ہیں، ٹوٹل 64۔ اس سورہ کا اصلی پیغام یہ ہے کہ اپنے معاشرے میں، خاندان میں عفت و پاک دامنی کی رعایت کی جائے۔ سورہ نور کے بارے میں چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے اموال، اپنی عورتوں کی عفت و پاک دامنی کا تحفظ سورہ نور کی تلاوت کے ذریعے کرو، کیوں؟ اس لیے کہ اس کی روزانہ کا تلاوت کا اثر یہ ہوتا ہے کہ گھرانے میں کوئی شخص بدکار نہیں ہوتا ہے، جس گھرانے میں یہ تلاوت کی جاتی ہے اس کے آثار بہت بہتر ہوتے ہیں۔ اس سورہ کی ابتدائی آیات میں آیت نمبر 2 سے لے کے 33 تک ایسے قوانین کو بیان کیا جا رہا ہے کہ جس کی رعایت سے معاشرے میں، سماج میں عفت اور پاک دامنی پیدا ہو سکتی ہے۔ آیت نمبر 2 میں کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ اس گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں تو ان کو جو سزا ملنی چاہیے اس کو پروردگار نے بیان کیا ہے، اور پھر اس کے سزا کے طریقوں کو بھی بیان کیا ہے۔ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، زناکار عورت اور زناکار مرد
دونوں کو 100 کوڑے لگاؤ، اور خبردار دین خدا کے معاملے میں کسی مروت کا شکار نہ ہو جانا اگر تمہارا ایمان اللہ اور روز آخرت پر ہے۔ اور اس سزا کے وقت مومنین کی ایک جماعت کو حاضر رہنا چاہیے۔ اسلام عفت اور پاک دامنی کا مذہب ہے، اور اس مسئلے میں کسی بھی مروت کا قائل نہیں ہے، اور مسئلے کی تحقیق اور گواہی پر ضرور زور دیتا ہے، لیکن جرم کے ثابت ہو جانے کے بعد پھر کسی طرح کی رعایت نہیں کرتا ہے، بلکہ سزا کو منظر عام پر لانا چاہتا ہے، تاکہ عزت لوٹنے والے کا انجام عزت لوٹنے کی شکل میں دیکھنے میں آئے اور اسے عبرت حاصل کر سکے، اور اس کی عبرت کے نتیجے میں دیگر افراد معاشرہ بھی، دیگر سماج کے لوگ بھی اس سے عبرت حاصل کر سکیں۔ پھر آیت 4 سے تقریباً 10 تک کی آیات میں ان لوگوں کی سزا بتایا ہے جو بے گناہ عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، الزام لگاتے ہیں۔ آیت نمبر 4 میں ان افراد کی سزا جو بغیر کسی دلیل کے پاک دامن عورتوں پر الزام لگاتے ہیں اور اپنے دعوے کی دلیل میں 4 گواہ 4 شاہد پیش نہیں کرتے ہیں، ان کو 80 تازیانے 80 کوڑے مارنے کو کہا گیا ہے، اور انہیں فاسق بھی بتایا پروردگار نے۔ والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 8 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون۔ اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگاتے ہیں اور 4 گواہ فراہم نہیں کرتے ہیں، انہیں 80 کوڑے لگاؤ، اور پھر کبھی ان کی گواہی قبول نہ کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ لوگ سراسر فاسق ہیں۔ اس حرکت کو اصطلاح فقہی قذف محصنہ سے تعبیر کیا جاتا ہے، جس کی سزا بہت سخت ہے، چاہے یہ کام مرد انجام دے یا عورت۔ پھر اس کے بعد اس سورہ کے تیسرے حصے میں یعنی آیت 11 سے 26 تک گناہ پھیلانے سے پروردگار عالم نے منع کیا ہے، اور گناہ پھیلانے سے پرہیز کرنے کو بتایا ہے ان آیات میں، اور اسی موضوع کو ذکر کیا جیسا کہ آیت نمبر 19 سورہ نور کی ارشاد ہوتا ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ صاحبان ایمان میں بدکاری کا چرچا پھیل جائے، گناہ عام ہو جائے، ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ انسان کا ایک معاشرتی اور سماجی وجود ہے۔ یہ معاشرہ انسان کے لیے ایک طرح اس کے گھر کے مانند ہے، اس کی حرمت، معاشرے کی حرمت اور احترام اس کے اپنے گھر کی حرمت اور احترام کی طرح ہے۔ معاشرے اور سماج کی پاکیزگی اس کی اپنی پاکیزگی کے لیے مددگار ہے، اور معاشرے اور سماج کی آلودگی اس کی اپنی آلودگی کی طرح ہے۔ اس اصول کی وجہ سے اسلام نے ہر اس کام کی شدید مخالفت کی ہے جو معاشرے کے، سماج کے، سوسائٹی کے غلیظ یا زہر آلود ہونے کا سبب بنے۔ اسلام نے اس کو منع کیا ہے۔ یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام نے غیبت کی شدید مذمت کی ہے، مخالفت کی ہے، تو اس کی وجہ ایک یہ ہے کہ غیبت چھپے ہوئے عیوب کو، چھپی ہوئی چیزوں کو، برائیوں کو، چیزوں کو آشکار کرتی ہے، اور پھر اس سے معاشرے کا احترام مجروح ہو جاتا ہے، پامال ہو جاتا ہے۔ عیب پوشی کے حکم کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ گناہ معاشرے میں، سماج میں، سوسائٹی میں نہ پھیلنے پائے۔ اسلام کے احکام کی نظر میں کھلے بندوں کے گناہ کی اہمیت مخفی گناہ سے زیادہ ہے۔ یہاں تک کہ ایک روایت جس میں ہمارے عرب کے 8 امام حضرت علی بن موسیٰ رضی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص گناہ کی تشہیر کرے، یعنی گناہ کو عام کرے، مشہور کرے، پھیلائے، وہ مردود ہے، اور پھر جو گناہ کو مخفی رکھے، اسی معاشرے میں چھپائے، کسی سے بیان نہ کرے، اس کے لیے اللہ کی مغفرت ہے۔ اس آیت میں برائیوں کو پھیلانے کی سخت مذمت کی گئی ہے۔ اس امر پر کام کرنے والے پر شدید ڈانٹ ڈپٹ بھی کی گئی ہے، تو اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ معاشرے میں گناہ نہ پھیلنے پائے۔ اصولی طور پر گناہ آگ کے مانند ہے۔ اگر معاشرے میں، سماج میں کسی جگہ یہ بھڑک اٹھے آگ، تو اسے بجھانے کی کوشش کرنا چاہیے، یا کم از کم یہ کوشش ہونا چاہیے کہ یہ پھیلنے نہ پائے، ورنہ ہر جگہ کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی، اور پھر اس پر کنٹرول کرنا، جب ہر جگہ لپیٹ میں آ جائے گا تو کسی پر کنٹرول کرنا کسی کے بس میں نہ رہے گا۔ اگر لوگوں کی نظر میں گناہ ایک بڑی چیز ہو تو یہ امر بذات خود گناہوں کے راستے میں
ایک بڑی دیوار کے مانند ہے، لیکن گناہوں اور برائیوں کی نشر و اشاعت، اس کا پھیلانا اس دیوار کو گرا دیتی ہے، اور پھر لوگ گناہوں کو معمولی اور ہلکا سمجھنے لگتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من عزا فاحشہ کان کمبتدئہا، برے کام کو پھیلانے والا، مشہور کرنے والا، اس کی ابتدا کرنے والے کے برابر ہے۔ ایک شخص، ایک اور روایت، بہت خوبصورت روایت ہے جس سے درس لینے کی ضرورت ہے۔ ایک شخص ہمارے ساتھی امام حضرت امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کی خدمت میں آیا۔ اس نے عرض کیا آنے کے بعد، میں آپ پر قربان ہو جاؤں، لوگ میرے ایک دینی بھائی کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اس نے ایک ایسا کام انجام دیا ہے کہ جسے میں خود ناپسند کرتا ہوں، لیکن جب میں نے خود اس سے پوچھا تو اس نے انکار کر دیا، جبکہ متعدد موثق افراد، معتمد افراد نے اس کے بارے میں یہ بتائی ہے کہ اس نے یہ انجام دیا ہے، لیکن جب میں نے خود اس سے پوچھا کہ تم نے انجام دیا تو کہہ رہا ہے کہ میں نے نہیں کیا ہے۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے امام سے پوچھا کہ اب میرے لیے کیا حکم ہے، میں ان لوگوں کی باتوں کو مانوں یا پھر ایک مومن بھائی کی؟ امام نے فرمایا کذب سمعک و بصرک، اپنے مومن اور مسلمان بھائی کے مقابلے میں اپنے کان کو اور آنکھ کو جھٹلا دو۔ اپنے مومن اور مسلمان بھائی کے بارے میں اپنے کان کو اور آنکھ کو جھٹلا دو، مطلب یہاں تک کہ اگر 50 آدمی بھی آ کر قسم کھائیں اور کہیں کہ اس نے فلاں کام انجام دیا ہے، غلط کام کیا ہے، لیکن جس کے بارے میں کہہ رہے ہیں وہ کہے کہ میں نے نہیں کیا ہے، تو اس بھائی کی تصدیق کرو جو کہہ رہا ہے کہ نہیں کیا، اور ان 50 آدمی کی باتوں کو ہرگز قبول نہ کرو۔ جو چیز ننگ اور رسوائی کا باعث ہے اور اس کی شخصیت کو ختم کر دے، اسے معاشرے میں نہ پھیلاؤ، ورنہ امام نے فرمایا کہ ورنہ تم ان لوگوں میں شمار ہوگے جن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحش فی الذین آمنوا لہم، جو لوگ مومنین کی برائیوں کو معاشرے میں پھیلانا پسند کرتے ہیں، ان کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے۔ آج اگر آپ غور فرمائیں، ہمارے معاشرے میں، سماج میں بھی اس طرح کی برائیاں ہیں۔ ہمارے سماج میں، معاشرے میں جو افراد کسی کی فوٹوز یا کسی کی ویڈیو یا کلپ کو ایڈٹ کر کے اس طرح سے بدل کے انٹرنیٹ کی دنیا میں یا سوشل میڈیا پر یا گروپس میں سینڈ کر کے اگر کسی کی عزت کو پامال کرتے ہیں، اس کی شخصیت کو مجروح کرتے ہیں تو وہ بھی اس آیت کریمہ کے مصداق ہیں۔ البتہ یہ عذاب ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو در حقیقت اور واقعیت کو نقل کرتے ہیں، ورنہ اگر جھوٹ ہو، حقیقت سے کوئی تعلق نہ ہو، تو ان کے لیے سزا اس سے کہیں زیادہ عذابناک ہے اور دردناک ہے۔ اس کے بعد آیت 23 اور 24 میں ارشاد ہوتا ہے ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون۔ جو لوگ پاک دامن اور بے خبر مومن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، ان پر دنیا اور آخرت دونوں جگہ لعنت کی گئی ہے اور ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ اور پھر قیامت کے دن ان کے خلاف ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ پاؤں سب گواہی دیں گے کہ یہ کیا کر رہے تھے۔ اس آیت سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ روز قیامت انسان کے اعضاء و جوارح، ہاتھ پیر اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ آیت 27 سے لے کے 29 تک ایک اہم وصیت کی جا رہی ہے کہ دیکھو ایک دوسرے کا احترام کرو اور کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل نہ ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا، ایمان والو خبردار اپنے گھروں کے علاوہ کسی گھر میں داخل نہ ہونا جب تک کہ صاحب خانہ سے اجازت نہ لے لو اور انہیں سلام نہ کر لو، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے، شاید تم اس سے نصیحت حاصل کر سکو۔ فإن لم تجدوا فیہ أحدا فلا تدخلوها، اگر کوئی گھر میں نہ ملے تو اس وقت داخل نہ ہونا جب تک اجازت نہ مل جائے، اور اگر تم سے کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ تو واپس چلے جانا، یہی تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ امر ہے اور اللہ تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے۔ اس کے بعد ارشاد ہے تمہارے لیے کوئی حرج نہیں کہ تم ایسے مکانات میں جاؤ جو غیر آباد ہیں، جن میں تمہارا کوئی سامان ہے، داخل ہو جاؤ، اور اللہ اس بات کو خوب جانتا ہے جس کا تم اظہار کرتے ہو۔ اس کے بعد آیت نمبر 30 اور 31 میں ایک اہم نقطے کی طرف اشارہ ہے کہ مرد عورت نامحرموں سے اپنی نگاہوں کو بچائیں، اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، آنکھوں کو اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ آیت 30 قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلک ازکی لهم ان اللہ خبیر بما یصنعون، اور پیغمبر آپ مومنین سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہی زیادہ پاکیزہ ہے۔
اس کے مقابلے میں عورتوں کو بھی حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ نامحرم مردوں کو نہ دیکھیں. قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زینتهن الا ما ظهر منها. اور مومنات سے کہہ دیجئے کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور اپنی عفت کا خیال رکھیں، حفاظت کریں، زینت کا اظہار نہ کریں، علاوہ اس کے کہ جو خود سے ظاہر ہے، اور اپنے دوپٹے کو اپنے گریبان پر رکھیں. اپنی زینت کو اپنے باپ دادا، شوہر کے باپ دادا، اپنی اولاد اور اپنے شوہر کی اولاد، اپنے بھائی اور بھائیوں کی اولاد اور بہنوں کی اولاد، اور اپنی عورتوں اور اپنے غلام اور کنیزوں اور ایسے تابع افراد جن میں عورت کی طرف سے کوئی خواہش نہیں رہ گئی ہے، اور وہ بچے جو عورتوں کے پردے کی بات سے کوئی سروکار نہیں رکھتے، ان سب کے علاوہ کسی پر ظاہر نہ کریں. اور خبردار پاؤں پٹک کر نہ چلیں کہ جس زینت کو چھپائے ہوئے ہیں اس کا اظہار ہو جائے. اور صاحبان ایمان، تم سب اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہو، شاید اسی طرح تمہیں فلاح اور نجات حاصل ہو جائے. اس کے بعد ایک اہم موضوع جو انفرادی اور اجتماعی عفت و پاک دامنی کا سبب بنتا ہے، وہ ہے موضوع ازدواج یعنی شادی. قرآن کریم شادی کی تاکید کرتا ہے اور آسان شادی کی ترغیب اور تشویق دلاتا ہے. آیت نمبر 32 میں وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. اور اپنے غیر شادی شدہ آزاد افراد اور اپنے غلاموں اور کنیزوں میں سے باصلاحیت افراد کے نکاح کا اہتمام کرو. اگر وہ فقیر بھی ہوں گے تو خدا اپنے فضل و کرم سے انہیں مالدار بنا دے گا. شادی ایک خدائی امر ہے، ایک خدائی حکم ہے. پیغمبر اسلام کی حدیث ہے، تناکحوا تناسلوا تکثروا فانی اباہی بکم الامم یوم القیامہ بولب السیق. شادی کرو تمہاری نسل بڑھے. کیوں؟ اس لیے کہ روز قیامت میں تمہاری تعداد کی کثرت پر فخر کروں گا. ایک اور حدیث میں جس میں رسول اسلام نے فرمایا کہ من تزوج فقد احرز نصف دینہ فلیتق اللہ فی النصف الاخر. جس شخص نے شادی کی اس نے اپنا آدھا دین محفوظ کر لیا، جبکہ باقی آدھے دین کے بارے میں اللہ سے ڈرتا رہے اور تقوی اختیار کرے. یہ اس لیے ہے کہ انسان میں جنسی قوت بہت قوی اور سرکش ہوتی ہے. تنہائی یہ قوت اور یہ طاقت باقی قوتوں اور صلاحیتوں کا مقابلہ کرتی ہے، اور اس حوالے سے انسان کا انحراف اس کے آدھے دین اور ایمان کو خطرے میں ڈال دیتا ہے. ایک اور حدیث میں ہے، فرمایا رسول اسلام نے کہ شرارکم عذابکم، تم میں بدترین افراد غیر شادی شدہ اور مجرد ہیں. اسی بنا پر اس آیت میں اور مسلمانوں اور متعدد روایات میں اگر آپ ملاحظہ فرمائیں تو مسلمانوں پر زور دیا گیا ہے کہ وہ غیر شادی شدہ افراد کی شادی کروانے میں ہر قسم کی ممکنہ مدد کریں. خصوصاً اسلام نے اولاد کے بارے میں باپ پر سخت ذمہ داری ڈالی ہے، اور جو باپ اس اہم فریضے کی پرواہ نہیں کرتے انہیں اولاد کے گناہ میں اور جرم میں، کجروی کے جرم میں شریک شمار کیا ہے. رسول اسلام نے فرمایا اسی بنا پر کہ جس کا بیٹا بالغ ہو جائے اور اس کی شادی کے وسائل رکھتا ہو اور پھر بھی اس کے لیے اقدام نہ کرے اور اس کے نتیجے میں اس کا بیٹا کسی گناہ کا مرتکب ہو جائے تو یہ گناہ دونوں کے لیے لکھا جائے، یعنی باپ کے لیے بھی بیٹے کے لیے بھی، چونکہ باپ نے شادی کے لیے اقدام نہیں کیا. اس آیت خداوند عالم نے وعدہ کیا ہے کہ جو افراد فقیر ہیں ان کو ہم شادی کے نتیجے میں بے نیاز کر دیں گے. لہٰذا فقیری اور تنگ دستی کا بہانہ نہ بنا کر شادی میں آپ تاخیر نہ کریں. اس لیے رسول اللہ نے فرمایا کہ من ترک التزویج مخافۃ الفقر فقد اساء الظن باللہ عز وجل ان اللہ عز وجل یقول ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ. جو شخص غربت اور فقیری کے ڈر سے شادی نہ کرے تو اس نے اللہ کے بارے میں سوء ظن کیا ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ اگر غریب ہوتے تو اللہ اپنے فضل سے انہیں امیر بنا دیتا. اس کو آیات 34 سے 46 تک آیات الہی کو نور بتایا گیا، اللہ کا نور ہے. آیت 47 سے 57 تک مومنین اور منافقین کے درمیان موجود بعض فرق کو بیان کیا ہے، جیسا کہ آیت 48 میں ارشاد ہے وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ. اور جب انہیں خدا و رسول کی طرف بلایا جاتا ہے ان کے درمیان فیصلہ کریں تو ان میں سے ایک فریق کنارہ کش ہو جاتا ہے. آیت نمبر 58 سے 61 تک عفت اور پاک دامنی کے مسئلے کو اور اپنے گھروں میں رعایت کرنے کو، عفت اور پاک دامنی کو بیان کی بہت ہی اہم آیت ہے. یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم. ایمان والو، تمہارے غلام، کنیز اور وہ بچے جو ابھی سن بلوغ کو نہیں پہنچے ہیں
ان سب کو چاہیے کہ تمہارے پاس داخل ہونے کے لیے 3 اوقات میں اجازت لیں، 3 ٹائم اجازت لیں نماز صبح سے پہلے، دوپہر کے وقت جب تم کپڑے اتار کر آرام کرتے ہو، اور نماز عشاء کے بعد۔ یہ 3 اوقات پردے کے ہیں، اس کے بعد تمہارے لیے یا ان کے لیے کوئی حرج نہیں ہے کہ ایک دوسرے کے پاس چکر لگاتے رہیں۔ 3 اوقات میں انسان اگر جائے تو اسے اجازت لینا چاہیے، نماز صبح سے پہلے، دوپہر کے بعد، دوپہر کے وقت، اور پھر نماز عشاء کے بعد۔ اس کے بعد آیت نمبر 62 میں ارشاد ہو رہا ہے، حکم دیا جائے کہ رسول کی اجازت اور حکم بغیر کوئی انجام نہ دیا جائے، کوئی بھی کام۔ اس کے بعد اتباع پیغمبر سے مراد ایک آیت ہے مربوط، اور حکم دیا جا رہا ہے کہ پیغمبر کی پکار اور بلانے کو تم ایسا نہ سمجھو جیسے تم ایک دوسرے افراد کو بلاتے ہو، لہٰذا اس کو ادب و احترام سے پیغمبر کو پکارو۔ لا تجلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا فلیحذر الذین یخالفون عن امرہ ان تصیبهم فتنة ویصیبهم عذاب علیم۔ مسلمانوں خبردار رسول کو اس طرح نہ پکارو جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، اللہ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو تم میں سے خاموشی سے کھسک جاتے ہیں، لہذا جو لوگ حکم خدا کی مخالفت کرتے ہیں وہ اس امر سے ڈریں کہ ان تک کوئی فتنہ پہنچ جائے یا کوئی دردناک عذاب نازل ہو جائے۔ یہ اسلامی اخلاق کا ایک نمونہ ہے کہ خبردار ایسا نہ ہو کہ پیغمبر کو اپنا جیسا بشر دیکھ کر تم نام لے کر پکارنا شروع کر دو، یہ عمل جائز نہیں ہے، اور بشر ہو کر بھی، انسان ہو کر بھی تمہارا حاکم اور مولا ہے، لہذا اسے رسول اور نبی کے القاب سے یاد کرو تاکہ اس کی عظمت کا بھی اظہار ہوتا رہے اور تمہیں اپنی حیثیت کا بھی احساس رہے اور تمہارا جذب اطاعت بھی مجنون ہو گئے۔ ایک روایت اور آپ کی زحمت تمام، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں اس آیت کے ذیل میں، آخری آیت جو اس سورہ کی ہے، بلکہ آیت نمبر 63، اس کے ذیل میں فاطمہ فرماتی ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی لا تجلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، تو میں نے رسول اسلام کو بابا کہنا چھوڑ دیا، باپ کہہ کر نہیں پکارتے، انہیں رسول اللہ کہنا شروع کر دیا۔ لیکن رسول اسلام 2 یا 3 مرتبہ جب آپ کو رسول کہا تو رسول اسلام نے مجھ سے دوری کی۔ اس کے بعد مجھ سے فرمایا کہ اے فاطمہ، یہ آیت تمہارے گھر والے، تمہاری نسل کے بارے میں نازل نہیں ہوئی ہے، کیونکہ تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں۔ یہ آیت قریش کے ظالموں، متکبروں کے بارے میں نازل ہوئی ہے، لہذا تم مجھے اسی طرح باپ کہہ کر پکارا کرو، کیونکہ میرا دل یہ لفظ سن کر خوش ہوتا ہے اور زندہ ہو جاتا ہے، اور خداوند عالم بھی جس طرح تم پکارتی ہو باپ کہہ کر، خداوند عالم اس کو پسند کرتا ہے۔ یہ وہ باتیں تھیں جو خداوند عالم نے 18 پارے میں بیان فرمائی ہے۔ آخر میں خداوند عالم سے دعا ہے کہ ہمیں اس ماہ مبارک رمضان میں خلوص نیت کے ساتھ اعمال صالحہ بجا لینے کی توفیق عنایت فرما، آنے والی شبوں میں زیادہ سے زیادہ اعمال خیر کو بجا لانے کی توفیق عنایت فرما، اور ہمیں تعلیمات اہل بیت، تعلیمات قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔